الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة اللہ کی عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار جادو کی مذمت پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج کی جمعہ کی نشست کے اندر جادو کی مذمت پر مزید کچھ احادیث مبارکہ ہم سماعت کریں گے اور جادو اور شیطانی عملیات سے حفاظت کے لیے کچھ وظائف جو شریعت کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور ہر کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورت کو ان کے پڑھنے کی اجازت ہے، اور جس بندے پر جادو ہو چکا ہو یا جادو کے اثرات ہوں تو ان کلمات کی برکت سے وہ اثرات زائل ہو جاتے ہیں اور ان کے نقصانات سے اللہ اس بندے کو حفاظت عطا فرماتا ہے۔ پہلی حدیث شریف جادو کی مذمت کے اندر الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بندوں سے برات کا اظہار کیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ میرا کچھ نہیں لگتا، لیس منا، وہ میرا امتی نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کلام کے آغاز سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 3 بندے کتنے خطرناک ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے نکال رہے، اور حضور فرما رہے ہیں لیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا وہ امتی نہیں ہے جو ان 3 گندے کاموں کے اندر مبتلا ہے۔ آئیے حدیث شریف سنیے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو بد فعلی کرے یا کروائے، کسی چیز سے برا فعل لینا، بلی رستے میں آ گئی، پرندہ اڑ گیا، پرندہ آ کے گھر پہ بیٹھ گیا، کوئی بندہ مل گیا، تو فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ اپنے نفع اور نقصان کو
جوڑ کے بیٹھا ہے، حالانکہ کلمہ پڑھنے والے کے نفع نقصان کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ بندہ رستے میں آئے، رستے میں نہ آئے، پرندہ آ جائے، بلی آ جائے، کتا آ جائے، خطرناک سے خطرناک جو لوگوں میں معروف مشہور بندہ ہے وہ راستے میں مل جائے تو اس کی ملاقات کی وجہ سے کوئی کام رکنے والا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا جملہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او تکہنا او تکوہنا لاہو، کہانت کرنے والا اور کہانت کروانے والا، او سہارا او سہیرا لاہو، جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا۔ فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنیادی طور پر آقا حضور رحمت عالم ایسے بندے کو اپنی امت سے اور اپنی نسبت سے دور کر رہے ہیں کہ میری رحمتوں کا اس بندے کو حصہ میسر نہیں آئے گا جو اس گندے فعل کے اندر مبتلا ہے، جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، نجومیوں کے پاس جاتا ہے یا خود نجومی ہے، تو یہ فعل وہ بری فعل لیتا ہے کسی کام سے یا بری فعل کرواتا ہے، تو ان جیتوں کے ساتھ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار فرمایا۔ دوسری حدیث شریف جس کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بین لگایا، پابندی لگائی کہ جس جگہ پر کوئی بندہ جادو کرنے والا ہے، ٹونے کرنے والا ہے اور اس طرح کے عملیات کرنے والا ہے، وہاں ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ، مسلمان بندہ، وہ ہرگز نہ جائے، نہ اس کے ڈیرے پہ بیٹھے، نہ اس کی باتوں کو سماعت کرے۔ حدیث شریف کے لفظ کیا ہیں؟ الترغیب والترہیب کی یہ دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من اتا عرافا او ساحرا او کاہنا، فرمایا وہ بندہ جو عراف کے پاس گیا، کاہن کے پاس گیا اور ساحر یعنی جادوگر کے پاس گیا۔ عراف وہ ہوتا ہے جو ماضی کی خبریں دیتا ہے، اور نجومی کاہن وہ ہوتا ہے جو ماضی اور مستقبل دونوں کی خبریں دیتا ہے کہ بعد میں تیرے ساتھ یہ معاملات ہونے والے ہیں، اور ان خبروں کی جو حیثیت ہے شرعی وہ کیا ہے کہ غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اس بندے کی کیا مجال اور جرت ہے کہ یہ تقدیر کے متعلق فیصلہ کرے کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور بعد میں تیرا معاملہ اس طرح بگڑنے والا ہے۔ اب جب بندے کا اعتقاد اللہ کی ذات سے اٹھتا ہے، اس بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی عراف کے پاس گیا یا نجومی کے پاس گیا یا جادوگر کے پاس گیا اور اس نے اگلا کام کیا کیا، فصدقہ بما تقول، اس نے جو کچھ کہا اس کی باتوں پر اس نے تصدیق کی، فصدقہ بما یقول، جو اس نے کہا اس کے قول پر اس نے تصدیق کی اور کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہاں میرے متعلق اس نے جو خبر دی ہے بالکل میرے ساتھ تو اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور یہ لوگ اتنے شاطر ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں کہ معلومات پہلے سے بندے ہی سے وصول کرتے ہیں، اور بندے کی عقل پر اتنا پانی پھرا ہوا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے حالات سارے اس کے سامنے کھول کے بتا کر، معاملات سارے اسے بتا کر، اور کس کا آنا جانا ہے یہ ساری باتیں بتا کر، راز تو سارے اس نے خود اسے دے دیے ہیں۔ اب وہ جب پینترا بدل کے بولے گا تو یہ فوراً یقین کر جائے گا، تصدیق کرے گا، ہاں یہ بالکل درست کہہ رہا ہے۔ فقد کفر ما انزل علی محمد، تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو رب نے مجھ محمد کے سینے پہ اتارا ہے، یعنی میرے قرآن کا، میرے دین کا، میری شریعت کا اس بندے نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، جو جادوگر کے پاس جا کے، نجومی کے پاس جا کے اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اب ہم گفتگو سنتے سنتے یہاں تک پہنچ چکے کہ جادو کرنا یہ بھی غلط کام ہے اور جادو کروانا یہ بھی غلط کام ہے، اور ان جادوگروں کی تصدیق کرنا یہ بھی غلط کام ہے۔
تو جب شریعت نے سرے سے اس کا کوئی حصہ رکھا ہی نہیں کہ جادوگر کے کہنے پر تم کسی رشتہ دار سے خفا ہو جاؤ، ناراض ہو جاؤ، اور اپنے تائیں تو خود ہی یہ فیصلے کر لو کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ وہ بتاتے ہیں، نام تو انہوں نے بتانا نہیں ہے چونکہ نام انہیں آنا نہیں ہے، انہوں نے خالی اشارہ دینا ہے، نام پھر مسلمانوں نے خود تجویز کرنے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹتے ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا بندہ اللہ کا مجرم ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ تہمت پرستی ہے، یہ کسی پر تہمت لگانا ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے بغیر تحقیق کے بندہ کسی پر تہمت لگا رہا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے سرے سے یہ معاملہ ہو ہی نہ۔ اور 70% معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، لیکن اب انسان کا چونکہ اعتقاد معاشرے میں بن چکا ہے، وہ سمجھتا ہے نہیں یہ ہے ہی جادو، اور یہ ہے ہی فلاں کا کام، وہ عورت ہے یا مرد، یہ اپنے تائیں فیصلے خود کر دیتا ہے کیونکہ وہ فلاں جگہ پہ جاتا ہے، فلاں کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ ایک علادہ گناہ ہے، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا کہ کوئی کسی مسلمان پر بغیر تحقیق کے تہمت نہیں لگا سکتا۔ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کس دلیل کے تحت ہم ایک مسلمان پر اس طرح کی خطرناک تہمت لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے کافر قرار دے رہے ہیں اور اس کے کفر کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں؟ اس وقت اس گفتگو کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ، ایک تو اس فعل کی جو نحوست ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو، دوسرا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کے اڈوں پہ جانا، ان سے جا کے حالات اپنے معلومات کرنا اور ان سے جا کے اپنے جو بندشیں ہیں وہ توڑنا، یہ بہت خطرناک کام ہے۔ سب سے پہلا جو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہونے والا جملہ ارشاد فرمایا لیس منا، اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اب ہم حدیث کے اندر کیا سماعت کر رہے ہیں کہ آقا حضور نے فرمایا جو کسی جادوگر کے پاس گیا، نجومی کے پاس گیا اور اس طرح کے معاملات کرنے والے کے پاس گیا اور اس کی قول کی باتوں کی اس نے تصدیق کر دی، اور اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، فقد کفر ما انزل علی محمد، اس نے مجھ محمد کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کا کفر کر دیا ہے۔ میں منع کر رہا ہوں یہ جا رہا ہے، میں روک رہا ہوں یہ اس کے پاس بیٹھ رہا ہے، اس نے کفر کر دیا۔ اچھا ایک انداز تو یہ ہے کہ یہ جا کے اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے یار بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے ہندو ہے لیکن بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے عیسائی لیکن اس کا حساب کتاب بڑا کریکٹ۔ یہ جملے ہم نے اپنے کانوں سے سنے، ہم نے انہیں روکا کہ کیوں اپنا ایمان غارت کرتے ہو، ادھر سے کہتے ہو ہے ہندو پہنچا ہوا، وہ پہنچا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ اپنی اڑان اٹھائے تو وہ دوزخ کے کنارے پہ جا کے کھڑا ہوگا، اس کی پہنچ یہاں تک ہے عیسائی اور پہنچا ہوا ہے، پہنچا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار کر رہا ہے، اس بات کے اندر پڑا ہے جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، وہ پہنچا ہوا آپ کی نظر کے اندر ہو سکتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کی نظر کے اندر وہ دوزخ کے گڑھے میں پہنچا ہوا ہے۔ یہ باتیں بتا دینا شیطانوں کے ذریعے ان کا قرب حاصل کر کے، یہ کوئی ولایت نہیں ہے، یہ ولایت نہیں ہے اور نہ یہ پہنچا ہونے کی نشانی۔ اچھا سنیے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ جادوگر کے پاس گیا اور اس نے اس کے قول کی تصدیق کی اور اس نے کہا جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے، باتیں تو بالکل صحیح کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس نے مجھ محمد کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کا کفر کیا ہے، میری شریعت کا اس نے انکار کیا ہے، میں روک رہا ہوں یہ جا رہا ہے، میں منع کرتا ہوں یہ اس کے پاس جا کے بیٹھ رہا ہے۔ ایک اس نے میری شریعت کا انکار کیا اور انکار کرنے پر کیا ہوا؟ یہ دارہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسی لیے تو جادوگری یہ کفر ہے۔ اور تیسرا جملہ سنیے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقِ اللَّهُ، اور اگر یہ جادوگر کے پاس گیا لیکن یہ جانتا ہے کہ ہے جھوٹا، اس کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا، اسے جھوٹا مانتا ہے، اس کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا، کہتا ہے باطل ہے، کہتا ہے غلط ہے، کہتا ہے جادوگر یہ کافر ہے، یہ سارے نظریے عقیدے رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس جانے کا نقصان کیا ہے؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔
یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹا ہے جادوگر، لیکن گیا کیوں ہے؟ اس کے پاس بیٹھنے کی نحوست میرے حبیب نے ارشاد فرمائی، 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، سجدہ کرتا رہے، اللہ کے دربار میں جھکتا رہے، رب اس کے سجدے کو قبول نہیں کرے گا کہ ایک جادوگر کے اڈے پہ جا کے بیٹھا ہے، ایک کافر کے اڈے کو جا کے اس نے آباد کیا ہے، جھوٹا سمجھ بھی رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے، پھر بھی جادو کی نحوست یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دربار سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث شریف کے پہلے حصے کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا کاہنن، جو کسی نجومی جادوگر کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور جو وہ کہہ رہا ہے اس نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں اس نے لات تو سارے صحیح بتائیں، میرے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے، یہی معاملہ ہو رہا ہے، اسی طرح کے معاملات ہیں اور یہ بہت تیز ہوتے ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور بندہ جا کے تصدیق کرتا ہے، ایک پیسے کا ضیاع، دوسرا عزتوں کا ضیاع، سب سے بڑھ کر ایمان کا ضیاع، کہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی جادوگر کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی اس نے تصدیق کی، تو جو مجھ محمد کے سینے پہ نازل ہوا ہے وہ بندہ اس سے بری ہو گیا، اس میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا، یعنی دین، شریعت، ایمان کے ساتھ اس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس نے جادوگر کے پاس جا کے اپنے معاملات اس کے سامنے پیش کیے۔ اور میں اکثر اسی لیے یہ جملے بولتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے دکھڑے جادوگروں اور ان نجومیوں اور ان عاملوں کے سامنے جا کے نہیں پیش کرنے چاہیے، کیوں؟ ہمارے دکھڑوں کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہمیں اپنے سارے دکھڑے آمنہ کے لال کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق رب کے دربار میں پیش کرنے چاہیے۔ رب ہماری وہ دکھوں اور پھنسے ہوئے حالات کو درست کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ ہی نفع دیتا ہے، اللہ ہی نقصان دیتا ہے۔ اور سنیے، تاثیر اصل ساری شریعت میں ہے، دین میں ہے، آقا حضور کے رستوں میں ہے، قرآن پاک میں، جادو کے کسی بول میں کوئی اثر اور تاثیر نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس گلی کے اندر قدم رکھ دیتے ہیں، اس رستے پہ قدم رکھ دیتے ہیں، ساری زندگی گمراہی ان کا مقدر رہتی ہے، وہ پیچھے نہیں آتے۔ لہٰذا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ایک مسلمان رکھے، پنجگانہ نماز کا پابند ہو، تلاوت کرنے والا ہو اور حق کے رستے پر چلنے والا ہو، پورے جہان کے جادوگر مل جائیں اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تعویذ نہیں، میں کہتا ہوں 100 تعویذ لا کر وہ اس بندے کے اوپر ڈال دیں، اسے کھانے میں پلا دیں، بال برابر ان کے تعویذوں میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے سورج الٹی سائڈ سے نکل سکتا ہے پر محمد عربی کے بول کبھی جھوٹے ہو سکتے، یہ ہمیں سرکار نے بتایا۔ یہ آقا حضور رحمت عالم کے سینے پہ رب کا جو قرآن اترا ہے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ نہ چاہے تو کسی کو نقصان ہو سکتا، تو پھر ہمیں اپنا اعتقاد اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے۔ یہ آج کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ جادوگری اور جن نکالنے والے، جادو کرنے والے، ساحر، کاہن، نجومی، یہ اس دور کے ہیں جس دور کے اندر ہر طرف کفر، جہالت، اندھیرے تھے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ مکہ کے اندر آیا جس کا نام تھا زمات، اور اس کے متعلق معروف اور مشہور یہ تھا کہ وہ جادو کرتا ہے، دم ڈالتا ہے۔ جس دم سے منع کیا گیا وہ دم ہے شرکیہ الفاظ پر مشتمل۔ دم کی مذمت بھی آئی ہے، لیکن کس دم کی؟ جو شرک پر، بتوں کے نام پر جو دم مشتمل ہے اس سے منع کیا گیا، اس کی مذمت میں احادیث موجود ہیں۔ اور دم کے وہ مبارک الفاظ جن کا مجموعہ قرآن ہے یا نبی پاک کی زبان ہے، وہ آج بھی جائز ہیں، اور پڑھو تو رب ان کی آج بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ اس پر ہم پہلے بھی سماعت کر چکے، مزید بھی ہم اس پہ سنیں گے، یہ ایک عقیدہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو وہ دم کون سے کرتا تھا؟ وہ دم کرتا تھا ان شرکیہ الفاظ والے۔ اور اس زمات کے متعلق معروف یہ تھا کہ اگر کسی کو جن چمٹ جائے تو یہ جن بھی نکال دیتا ہے، اتنا بڑا جادوگر ہے،
علاقے بھر کے اندر اس کا نام اور شہرت تھا۔ معاذ اللہ مکہ شریف کے اندر کافروں نے ایک غلط پروپگنڈا کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ کافر کیا کہتے تھے؟ یقولون ان محمدا مجنون، وہ کہتے تھے معاذ اللہ محمد مجنون ہے، انہیں جن چمٹ گیا ہے، یہ 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی بات کرتے ہیں، ہمارے خدا تو نظر آتے ہیں، جس کا یہ پتہ بتاتے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتا، ہمارے باپ دادا کے دین کو برا کہتے تھے، یہ مجنون ہے۔ تو زمات جب مکے کے اندر آیا تو کافروں مشرکوں نے کہا بھئی زمات اگر تو ہمارا ایک کام کریں، ہمارا ایک جوان ہے تو اس جوان کو جن چمٹ گیا ہے اور وہ مجنون ہے، اگر تو اس کا جن نکال دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا کہتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو جن کی ہم عبادت اور پرستش اور پوجا کرتے ہیں ان کو برا کہتا ہے۔ تو زمات نے آگے سے کیا کہا؟ زمات کہنے لگا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ ایک مرتبہ کوئی میرے سامنے آئے اور میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے تو جس طرح کا بھی اسے مسئلہ ہو فوراً ٹھیک ہو جاتا، اسے شفا ہو جاتی، کیونکہ اسے اپنے علم پر ناز تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آج میرا ٹاکرا اس علم سے ہو رہا ہے جس علم کا شورا صرف زمین پر نہیں ہے، ساتوں آسمان پر بھی اسی کا شورا ہے۔ اچھا، اس کی ملاقات ہوگی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، قال فلقیہ، حضور کے ساتھ ملا اور کہنے لگا یا محمد انی ارقى من هذه الريح، کہنے لگا کہ میں یہ دم ڈالتا ہوں، کسی وجود میں جن ہو نا فوراً باہر آ جاتا ہے، تو مجھے آپ کے دوستوں نے بتایا ہے کہ آپ کے اندر جن ہے، آپ مجنون ہیں، تو مجھے دم ڈالنے دیں، فوراً شفا مل جائے گی، فوراً آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آج خوبصورت صفوں پہ بیٹھ کے خوبصورت ماحول کے اندر اللہ کا نام لینا، ہمیں کبھی پلٹ کے ان حالات کو دیکھنا چاہیے جن حالات سے نکال کر یہ دین کا نور آمنہ کے لال نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ دشمنیاں ہیں اور اس قدر دشمنیاں ہیں کہ اپنے سارے دشمن بنے، اور پروپگنڈے اتنے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، سرکار کو کہتے ہیں مجنون ہے یہ دیوانے، ان کی بات نہ سنو، ان کے ساتھ کوئی جن چمٹا۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت پر کہ انہوں نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی، انہوں نے سرکار کے لیے کیا کیا جملے بولے، قتل کے منصوبے بنا لیے، پتھروں سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو لہولہان کر دیا، مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، پر ایک مضبوط چٹان کی طرح میرے حبیب دین کا جھنڈا لے کر کھڑے رہے، اور اس دین کے جھنڈے کی برکت یہ ہے کہ اس مکے مدینے سے نکلا ہوا نور آج پورے جہان کے اندر اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے۔ ہمیں اس حالت کو اور اس معاملے کو سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں اس دین سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کبھی بھی دلیر بہادر بن کے دین کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے کہ دین کچھ کہے ہم کچھ کہے، ہمیں اپنی خواہش کے کلمے کو ختم کرنا چاہیے۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محنتوں سے یہ دین ہمارے تک پہنچایا ہے، حق تو بنتا ہے نا آج ہم نے اور کچھ نہیں کرنا، کم از کم آنکھ بند کر کے یہ کہیں نا کہ سونیا وجود میرا ہے، حکومت تیری ہوگی، میں اپنی مرضی کا دین نہیں۔ اور یہاں ہمارے مسلمانوں نے دین خالی مرنے کے لیے رکھا، یہ کہتے بندہ ہمارا فوت ہو گیا ہے، بتائیں کفن کس رنگ کا، بتائیں غسل کیسے دیں، بتائیں جنازہ کیسے اٹھائیں، بتائیں جناب قبر پہ کھڑے ہوں تو کیا پڑھیں، بچے بھیج دیں جناب وہ قبر پہ پڑھیں، ختم درود ہو جائے۔ ہمارا دین صرف یہاں بند ہے۔ مغالطہ ان لوگوں کا، جس نبی نے ہمیں مرنے کے طریقے بتائے ہیں اس نبی نے ہمیں جینے کے انداز بھی عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بے وفائی ہوگی کہ مرنے کے سارے انداز محمد عربی سے لو، اور جب جینے کی بات آئے، خوشیوں کی بات آئے، تم یہودیوں کے پاس چلے جاؤ، عیسائیوں کے پاس چلے جاؤ، ہندوؤں کے پاس چلے جاؤ، معاشرے کے طور طریقوں کے پاس چلے جاؤ، رسم و رواج کا کلمہ پڑھ لو، تو پھر کوئی بات نہیں۔ وقت آنے والا ہے، لگ پتا جائے گا، قبر میں منہ دکھاؤ گے، حساب کتاب ہو جائے گا، اور جب سامنے کی جائے گی صورت والا شان محمد عربی کی اور کہا جائے گا
بتا اس ہستی کے متعلق تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، پھر پتہ لگے گا۔ میں تو یہ رونا روتا ہوں چونکہ ڈیوٹی ہے، میں تو یہ ہوکا دیتا رہوں گا اور میں یہ آواز بلند کرتا رہوں گا، لیکن یہ آنی ہے۔ یہ جس گھڑی سے ہم غافل ہیں نا، غفلت چھوڑیے، یہ گھڑی آنی ہے۔ ہم نے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا پڑے گا، ہمارا ایک ایک لمحہ۔ ہم دلیر بن جائیں، بہادر بن جائیں، اور ٹاکرا ہم کس سے لیں؟ دین سے۔ مقابلہ ہم کس کا کریں؟ شریعت کا۔ سامنے ہم کنہیں رکھیں، ہم نہیں مانتے مولوی کی بات۔ اے مولوی کی بات تو نہ مان، مولوی کون سا گھر کی کہانی بیان کرتا ہے؟ مولوی کون سا تیرے سامنے بل کا مسئلہ پیش کرتا ہے؟ مولوی کون سا تجھے تنہا کا کہتا ہے بڑھا دے میری تنہا؟ مولوی یہی کہتا ہے آنکھ جھکا اور محمد عربی کا غلام بن جا۔ یہی ہوکا ہے۔ اگر یہ ہوکا دینا جرم ہے تو یہ جرم 1,00,000 بار ہوگا، 1000 بار ہوگا۔ یہ تو چڑھ کے بولے گا اور ہر اس باطل کے سامنے بولے گا جو میرے حبیب کی دی ہوئی شریعت کو توڑے گا۔ مجھے بتائیں نا، آمینہ کا لال آج روزہ انور کے اندر دکھی نہیں ہوتا ہوگا جب امت سرے عام امتی اپنے آپ کو کہتے ہیں رسول اللہ کا، اور سرے عام شریعت اور دین کی دھجیاں اکھیڑتے نظر آتے ہیں، مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ بہرکیف دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمارا ظاہر اور باطن ستھرا فرمائے، اللہ ہمیں خوشیوں غموں کے اندر شریعت کی تابعداری نصیب فرمائے۔ ہم اپنی خواہش کے پجاری نہ بنیں، ہم آنکھ جھکا کے آمینہ کے لال کے طریقوں کے پجاری بنیں۔ اچھا، سرکار کے متعلق یہ پروپگنڈا اس ماحول میں ہو رہا تھا، مجنون ہے، جن نکالنے کے لیے زماد بندہ لے آئے ہو۔ تو سرکار علیہ السلام جب اس کے ساتھ ملے، کمال انداز تھا میرے حبیب کا، تو حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بڑے خوبصورت انداز میں کی۔ کہا تو جن بعد میں نکالنا، پہلے سننا مجھ محمد کو رب نے کیا کیا اعزاز عطا فرمایا۔ آپ نے جو جملے بولے، میں ذرا جملے برکت کی خاطر دہرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جملہ آپ نے اس زماد جادوگر کے سامنے کہا، ان الحمدللہ، تعریف ساری کی ساری میرے اللہ کے لیے۔ تجھے کافروں نے غلط بتایا ہے، تجھے ان شریروں نے غلط بتایا ہے کہ میں ان سارے جھوٹے خداؤں کو جو غلط کہتا ہوں، کیوں کہتا ہوں؟ یہ جھوٹے ہیں، بت ہیں، ہاتھ سے بنائے گئے ہیں۔ جس نے بھی سجدہ کرنا ہے، سجدہ تب ہی قبول ہوگا جب میرے رب کے دربار میں سجدہ کرے گا۔ پھر سرکار کیا کہتے ہیں؟ وَنَسْتَعِينُهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے رب ہدایت دے کوئی گمراہ کر سکتا نہیں۔ ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا جملہ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرے کوئی ہدایت دے سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، میں گواہی دیتا ہوں میرے رب کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تجھے انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ میں مجنون ہوں، میرا تعارف یہ ہے، میں رب سے مدد چاہتا ہوں، رب کی حمد کرتا ہوں۔ کون رب؟ جسے ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے گمراہی میں ڈالے رب کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول ہوں۔ اچھا، جس وقت زماد نے جملے سنے نا، کیا کہتا ہے؟ اعد علی کلماتک، آپ ذرا یہ کلمے دوبارہ پڑھیں، میرے دل میں لگ رہے ہیں۔ ابھی وہ جن نکالنے آیا تھا، ابھی وہ دم کرنے آیا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے جب اللہ کی تعریف کی ان خوبصورت لفظوں میں، جادوگر کہتا ہے ذرا دوبارہ پڑھیں، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ سرکار نے پھر پڑھا، 2 مرتبہ سن کے کہتا ہے سونے نبی تیسری مرتبہ پھر پڑھے، میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پڑھا، اور جب حضور پڑھ کے فارغ ہوئے نا، کافروں کا بہت بڑا مجمع تھا، وہ سمجھ رہے تھے آج جن نکل جائے گا، آج ان کا جنون ختم ہو جائے گا، آج کے بعد یہ رب کی بات نہیں کریں گے، توحید کا جھنڈا بلند نہیں کریں گے۔ وہ زماد جادوگر کیا کہنے لگا؟ فقال لقد سمعت قولا کہانا وقول السحرہ وقول الشعراء
کہنے لگا میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا کلام سنا ہے, بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے, بڑے بڑے نجومیوں کا کلام سنا ہے, میں بڑے بڑے اونچے جادوگروں کے پاس بیٹھا ہوں, لیکن فما سمیت مثل کلمات کا, سونے محمد جو آپ سنا رہے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہے, اس جیسا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی سنا. اب آلے رب تھے نا, انہیں پتا تھا کہ اس کلام کی گہرائی کیا ہے. وہ جادوگر کیا کہتا ہے لقد بلغنا نعوس البار, مجھے تو ان کلمات کے اندر سمندر کی گہرائی محسوس ہو رہی ہے. میں آیا تھا آپ پر دم کرنے, میں آیا تھا آپ کا جن نکالنے. ہاتھی یادا کا ابایعو کا, ایسا کریں ہاتھ دیں, میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھا کے میرا اندر بھی روشن فرما دیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جناب, ایک طرف جادوگر ہے اور ایک طرف محمد عربی کا دین, ایک طرف جادوگر ہے اور ایک طرف سرکار کی نبوت کے اثر ہے, ایک طرف جادوگر ہے اور ایک طرف اللہ کا قرآن ہے. ایک لمحے کے لیے وہ محمد عربی کے سامنے ٹک نہیں سکا. صرف سرکار نے رب العالمین کا نام لیا, خوبصورت انداز میں تعریف کی. اس تعریف کی وجہ سے وہ جادوگر اپنا جادو چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دارہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو ہم جو مسلمان ہیں, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جو دائرہ کار دیا ہے, ہمیں یہ دائرہ نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں یہ خوبصورت انداز نہیں چھوڑنے چاہیے. اچھا, بہت سارے طریقے ہیں. اگر کسی کو محسوس ہو کہ مجھ پر کوئی اثرات ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں یا وہ محسوس کرتا ہے, تو سب سے پہلی جو دیوار ہے نا, وہ پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ ہے کوئی صحیح العقیدہ عالم. آپ اس سے پوچھئے, جاہلوں سے جا کے نہیں پوچھئے, وہ تو کہیں گے آپ کو پکا ہے. کسی عالم سے پوچھئے کیفیات یہ ہے, انداز یہ ہے, جادو ہے یا نہیں. عالم آپ کی ایسی رہنمائی کرے گا, ظاہر بھی آپ کا روشن ہو جائے گا, باطن بھی آپ کا روشن ہو جائے گا. میں شریعت کی طرف سے لمبی حدیثیں ہیں, مختصر کر کے آپ کے سامنے 3-4 وظائف رکھ رہا ہوں, یہ پڑھیے. ساری زندگی جادو, بندش, رکاوٹ, عامل, جادوگر, اس کا کوئی حربہ بھی بندے پر وہ اثر انداز نہیں ہوگا. اور اثر اگر ہو چکا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گا. پہلا وظیفہ کیا ہے؟ پہلا وظیفہ یہ ہے, ہر روز صبح و شام, یعنی صبح فجر کے بعد, شام مغرب کے بعد یہ وظیفہ کریں. سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں قرآن پاک کھول کے یہ تلاوت کر لیں. کسی قسم کا کوئی شر, زمین آسمان سے بڑے کا بڑا جادوگر, اس کا کوئی وار اثر انداز نہیں ہوتا. یہ کلمات پڑھ کے نا بندہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے, پھر اللہ اس کی حفاظت فرماتا. دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کار یہ, ہر روز رات سوتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ کامل وظیفہ ہے. اپنے بچوں پہ پڑھ کے دم کیجیے. بچے رات سوتے ہوئے جاگ جاتے ہیں, ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں, انہیں ڈرونے خواب آتے ہیں یا وہ روتے ہیں, تو یہ ہر ماں, یہ جو وظیفے ہیں نا, اس کے لیے کوئی قاری, حافظ, عالم, مفتی ہونا ضروری نہیں. کیوں؟ وظیفہ آمنہ کے لال نے عطا کیا ہے اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو عطا کیا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ فلاں جگہ جاؤ, ادھر سے آپ کو اجازت ملے گی پھر پڑھنا. یہ اجازت پیروں کے پیر آمنہ کے لال نے سب کو عطا فرمائی. تو یہ آخری 2 سورہ پاک, چونکہ وقت نہیں ہے نا, یہ خاص اسی مقصد کی خاطر اتری. ایک بندے کے کرتوت پر اس کے توڑ کے لیے اللہ نے آسمان سے نور کو اتارا ہے. تو 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس, اس کو پڑھ لیجئے, جادو بالکل بے اثر ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہے تو زندگی میں کبھی بھی کوئی شیطانی عمل آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا. اور اگر کسی کے وجود پہ اثر ہو چکا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کتابوں کے اندر باقاعدہ موجود ہے. یہ جو بیری ہے, بیری, اس کے 7 پتے لیں ہرے, اسے پیس لیں, پیسنے کے بعد پانی کے اندر ڈال دیں, پانی میں ڈالنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں, اور پھر اس پانی سے وہ بندہ غسل کرے جو سمجھتا ہے میرے ذہن پر اس کے اثرات ہیں, میرے جسم پر اس کے اثرات ہیں, مجھے کوئی کام کرنے کا جی نہیں کرتا, میرا ذہن جکڑا ہوا, بندھا ہوا ہے, وہ محسوس کرتا ہے مجھ پر کوئی اثرات ہیں. وہ اس پانی سے جس پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا گیا ہے
غسل کرے گا تو اللہ ہر قسم کے شیطانی اثرات سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ اور میرا تو اس پر ایمان اور یقین ہے۔ اور فائدہ کسے ہوتا ہے؟ فائدہ اس سے ہوتا ہے جس کا جتنا زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام پر بھروسہ ہوتا ہے۔ میں نے بارہا سمجھانے کی خاطر، ذہن بنانے کی خاطر جملہ بولا، مقابلہ کروا لیجئے۔ ایک طرف اللہ کا کلام، دوسری طرف جادوگر کی بات، جادوگر کا کلام، جادوگر کا قول، جادوگر کا عمل۔ جب دونوں کا ٹکرا ہوگا، مقابلہ ہوگا، جیت کس کی ہوگی؟ اللہ کے کلام کی۔ اللہ کے کلام کے مقابلے میں وہ ٹھہر سکتا بالکل۔ اور جب آپ اس طرح ہوں گے، آپ اللہ کی حفاظت کے پیرے میں، پھر کوئی بھی شک شبہ ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور اپنی عورتوں کو ایجوکیٹ کیجئے، انہیں بتائیے چھوٹی چھوٹی باتیں یہ جادو کا حصہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بندش کا حصہ نہیں۔ پتہ ادھر سے ادھر ہو گیا جناب تو فوراً ذہن میں بٹھا لینا ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، اور اس کی وجہ سے رشتے توڑ دینا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو جانا، ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دینا، کسی جادوگر کے کہنے پر کہ فلاں نے اثر کروایا ہے، یہ شریعت سے دوری کا ایک نتیجہ ہے۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا التجا کرتے ہیں، اللہ ہر قسم کے شیطانی وار سے ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت کا پیرا عطا فرمائے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔